اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال تعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، نماز جمعہ کی یہ بابرکت گھڑیاں اور ذی الحج کے مہینے کا یہ آخری عشرہ، اللہ کریم بابرکت مہینے، بابرکت دن اور بابرکت وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے پس منظر میں پیدا ہونے والے، کھڑے ہونے والے، سر اٹھانے والے فتنوں کے متعلق نشاندہی کی تھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، وہ کون تھے، کیا حیثیت تھی، اور اللہ نے ان کو کس مقام سے نوازا ہوا تھا، اس کے متعلق چند گزارشات رہ گئی تھیں جو انشاءاللہ آج کی مجلس میں عرض کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں کو ان بابرکت، مبارک، پاکیزہ، مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان مبارک، مقدس، پاکیزہ ہستیوں کی سیرت، صورت، کردار اپنانے کی، عمل کرنے کی اور اس مبارک کردار کو سارے عالم میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی، اور اس قدر عظیم صحابی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق، یہ ان صحابہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، کائنات میں چند ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اس دنیا میں اللہ کے نبی کے واسطے اور راستے سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی جنت تمہیں مل گئی، تم جنتی ہو گئے۔ ایک حدیث کے مطابق ارشاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مجلس میں سرکار نے ارشاد فرمایا، 10 صحابہ کے نام لیے جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 میں یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 نام لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں، 1.25 لاکھ میں یہ 10 وہ تھے جن کو آقا نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا بھئی یہ 10 تو پکے جنتی ہو گئے۔ اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ اللہ کتنے لاڈ سے اپنے نبی کو بلا رہے ہیں، کتنے پیار سے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ کیسا رسول؟ شاہدہ و مبشرہ، یہ مبشرہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ایسا رسول بنا کر بھیجا جو خوشخبریاں سنانے والا ہے، ایسا رسول بنا کر بھیجا جو خوشخبریاں سنانے والا ہے۔ میرے آقا نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ 10 کے 10 پکے جنتی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ 10 کے 10 پکے جنتی ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے، جس کے بارے میں آقا کہیں یہ جنتی ہو گیا، اس کی جنت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شک کرنے والے کا پھر اپنا ایمان کیسا ہوگا؟ ہاں، وہ پھر فتنہ ہی تھا جنہوں نے آ کے بعد میں کہا ارے عثمان کی خلافت تو زبردستی کی تھی، چھینا جھپٹی کی تھی، گھسیٹی کی تھی، اور کھینچا تانے کی تھی، اور کیا غصب کی تھی۔ مجھے بتاؤ، جس کو دربار رسالت سے جنت کا پروانہ ملے، نعوذ باللہ، وہ بھی غصب کر سکتا ہے؟ اور غصب بھی پھر آل رسول کا، اور غصب بھی پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی جس کے گھر میں ہے۔ چلیں اس کے اوپر آ جائیں، یہ بات کی تو وہ اگلی بات یاد آ گئی۔ کائنات میں 1.25 لاکھ نبی آئے، کم و بیش تعداد اوپر نیچے ہے، اور 1,24,000 کے قریب اللہ نے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کم و بیش تعداد اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے کسی شخص کو اپنا دوہرا داماد بنایا ہو، کہ ایک دفعہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، وہ بیٹی کچھ عرصے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی بھی اس نبی نے اسی شخص کو دی ہو۔ پوری کائنات میں ابا آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سوائے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو خوشخبریوں والا بنا کے بھیجا ہے۔ عجیب، سارے جہان کو خوشخبریاں سنائیں، لیکن عثمان کے حصے میں کیسی خوشخبری آئی؟ ایک تو ابھی خوشخبری آپ نے سن لی، اس سے پہلے والی کہ عثمان جنتی ہے۔ دوسری خوشخبری دیکھی ہے، وہ دنیا میں دکھا دی۔ یہ آپ کی اس مسجد کا نام ہے ذی النورین۔ کیا نام ہے؟ ہاں، ذی النورین کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب نام عثمان مشہور سخاوت میں، اور لقب ذی النورین پڑ گیا۔ یعنی مشہور کس میں تھے؟ سخاوت میں، سخاوت کا بادشاہ تھا عثمان۔ آگے چل کے عرض کروں گا میں، لیکن پہلے ذی النورین عرض کر دوں کہ ذی النورین فرمایا، کیا مطلب؟ 2 نوروں والا، یہ 2 نوروں والا پوری کائنات میں عثمان کے سوا کسی ماں نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ چشم فلک نے کسی اور کا دیدار نہیں کیا، نہ عثمان سے پہلے کوئی ذی النورین بن سکا، اور عثمان کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے، بیٹی کیا ہوتی ہے کہ جگر کا ٹوٹا، آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا حضرت عثمان سے، وہ کچھ عرصے بعد اللہ کو وہ بیٹی پیاری ہو گئی۔ آپ نے اپنی، اب یہ سورہ پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی وہ آیت کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر دیتا ہوں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ سنو ہے نا آپ لوگوں نے، کئی دفعہ عرض کیا ہے، جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے آپ بولتے ہیں کبھی غصے میں، کبھی محبت میں، کبھی مسکراہٹ میں، کبھی غصے میں، کبھی مذاق میں، کبھی نیند میں، کبھی اونگتے ہوئے، کبھی تھکاوٹ میں، کبھی سفر، کبھی حضر، تو آپ کچھ بھی بولتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے یا صرف
جب آپ فریش ہوں اور آپ موڈ ہو تو لکھوں، نہ موڈ ہو تو نہ لکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا لکھو، ہر بات لکھو، اس زبان پہ میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، پارہ نمبر 27 سورہ نجم، کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا نا، جب وہ حضرت عائشہ والا مسئلہ ہوا کہ نکاح کیا کرنے کا کس نے کہا تھا، کہا عمر، عائشہ کی تو اللہ نے تصویر دکھائی تھی، میں اپنا یا اپنی کسی بیٹی یا کسی بچے کا نکاح اللہ کی مرضی کے بغیر میں نے وہ نکاح نہیں کیا۔ گویا عرش سے حکم ہوا پہلی بیٹی بھی عثمان کو دے دو، ہم نے لے لی، اب دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دو۔ دربار خداوندی سے عثمان کے نام کی بشارتیں نازل ہوئیں۔ ذی نورین، ایک بیٹی ایک نور، دوسری بیٹی دوسرا نور، یہ عثمان دو نوروں والا، یہ ذی نورین کائنات میں عفان کے بیٹے عثمان کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، آگے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے میرے آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتیں، اور اس طرح اگر فوت ہوتی جاتی تو ایک ایک کر کے میں اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ مجھے بتاؤ، ہم بھی تو رشتے ہیں نا، ہم بھی کسی کے داماد ہیں، ہمارا بھی کوئی داماد بنتا ہے، کتنے نازک رشتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، شاید و باید کوئی ہوتا ہے جس کو یہ والا موقع وہ والا گھر دوبارہ دیتا ہے، ورنہ ایک دفعہ جس کو معاملات پڑ جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ اسی کے نام کا قرعہ نکالنا۔ دربار خداوندی سے بھی نام دوبارہ عثمان کا نکلا، دربار رسالت سے بھی دوبارہ نام عثمان کا نکلا، اور نکلا نہیں، میرے آقا نے فرمایا 40 مرتبہ بھی نکالنا پڑے تو نام عثمان کا نکالوں گا۔ کوئی معمولی ہستی ہے؟ اب اس ہستی کے بارے میں کوئی شک کرے، نعوذ باللہ۔ دیکھو ایک بات ابھی ذہن میں آئی آپ لوگوں کی برکت سے۔ اپنی کوئی بھی چیز ہے، آپ کے سفر میں جاتے ہیں، اپنی گاڑی کہیں کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، اپنے پیسے کسی کے پاس رکھواتے ہیں، کوئی اور چیز رکھواتے ہیں، تو اس بندے کے پاس نا جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے، جی ایسے ہے کہ نہیں ہے، مکمل اعتماد ہو کہ میں جب واپس آؤں گا تو میری چیز امانت پوری برابر طریقے سے محفوظ ہوگی، اعتماد ہوتا ہے تو رکھتے ہیں نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد تھا تو اپنی ایک بیٹی عثمان کو دی، پھر اعتماد تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کو دی، اعتماد تھا تو اس روایت میں کہا کہ 40 بیٹیاں ہوتیں، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ 10 بیٹیاں ہوتیں، کہ میں ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ جس عثمان پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتبار ہو، اتنا اعتماد ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ عثمان علی سے خلافت کھین سکتا ہے؟ وہ عثمان حسنین سے خلافت کھین سکتا ہے؟ وہ عثمان نعوذ باللہ آل رسول کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے؟ اگر تم نے عثمان کے اوپر شک کیا، پھر تم نے نبی کے اعتماد کے اوپر شک کیا، پھر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے اوپر شک کیا، پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے اوپر شک کیا۔ تو جس نے حضور کی کسی چیز کے بارے میں شک کیا، اس کے تو ایمان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، آپ نے فرمایا میری 10 بیٹیاں ہوتیں، ایک روایت اور ایک میں 40 بیٹیاں ہوتیں، تو ایک ایک کر کے میں وہ بھی عثمان کے حق میں دے دیتا۔ اتنی عظیم ہستی، ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں بیچ کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں، یا عثمان ان لکل نبی رفیق فی الجنہ، یا عثمان انت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہے۔ وہ حدیث الگ ہے کہ عثمان جنتی، یہ حدیث الگ ہے کہ جنت میں عثمان تو میرا ساتھی ہے۔ مجھے بتاؤ، عام جنتی کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ جنتی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے، اس کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی الزام لگائے، اس بیچارے کی اپنی حالت کیا ہوگی؟ اللہ ان سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، نبی کے سارے صحابہ بلا تفریق بلا تقسیم، اہل بیت ہوں، ازواج رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں، نبی کے سارے صحابہ، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، وہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی خاک میری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے آ جائیں، مدینہ منورہ،
مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے اور یہ انصار مسلمان ہو گئے، یہ بھی آباد تھے۔ ایک کنواں تھا بیر روما، مشہور قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بیر روما ایک یہودی کا تھا۔ اب مسلمان جب پانی پینے جاتے نا تو آپ کو یاد ہے نا پچھلے جمعے بتایا تھا کہ یہودیوں کو بیماری کیا ہے، یاد ہے نا؟ خاموشی ہے۔ اب اتنا وقت ہے نہیں کہ میں پچھلی باتیں دوبارہ عرض کروں، آپ لوگ یاد رکھتے نہیں، اس کا علاج کیا کریں؟ نہیں یاد آئی کہ یہودیوں کو اثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کیا تھی، ضد کیا تھی، وجہ اناد کیا تھی، دشمنی کیا تھی؟ کوئی نعوذ باللہ مسلمان ان کے مقروض تھے، کوئی ان کے زمین پہ قبضہ کیا تھا، ہاں، یا ان کی آج کل جو چل رہا ہے یا ان کی کوئی سیٹیں کھینچ کے اپنی حکومت بنا لی تھی؟ جرم کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آج پھر بتا رہا ہوں، امید آئندہ یاد رہے گا، وہ ہاں جی وہ یہ کہتے تھے، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ یاد آپ کو بھی ہے، صرف آپ بول نہیں رہے، وہ یہ کہتے تھے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں؟ یاد رکھو، خاندانوں کے پیچھے لگ کے بعض اوقات لوگ اللہ کے نبی سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ خاندانوں کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ اطاعت رسول کے پیچھے بھاگو، غلامی رسول کے پیچھے بھاگو، اسلام کے پیچھے بھاگو، اللہ رسول کے حکم کے پیچھے بھاگو۔ یہ خاندانی نشے اور یہ عہدے کے نشے اور یہ پیسے کے نشے اور یہ حسب نسب کے نشے اللہ رسول سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کو دور کیا، جیسے یہود کو دور، نبیوں کی اولاد تھے سارے، نبی کی اولاد ہو کے دین سے دور ہو گئے، کیوں؟ یہ نشے میں آ گئے تھے، ہمارے پاس تو اتنے نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، یہ ایک نبی ہمارے میں کیوں نہیں ہوئے، چلو ہم اپنے سنبھالتے ہیں یا اپنا سنبھالیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہدایت سے معروم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے معروم ہو گئے۔ تو سمجھ آیا یہود کی بیماری کیا تھی؟ اصل بیماری یہود کی یہ تھی۔ اب مدینے میں کنواں تھا، مسلمان پانی پینے کے لیے جائیں تو وہ اس یہودی کے نا ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو جائیں، یہ آ گئے ہیں، اب یہ کریں گے، اب ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بھئی کنویں کا پانی تو نکالتا ہے، پانی تو اللہ نے دیا ہے، کھینچ کے وہ اپنا زور لگا کے کھینچ رہا ہے۔ اس وقت تو موٹریں بھی نہیں ہوتی تھی کہ تیری بجلی استعمال ہوتی تھی، لیکن کیا تھا، وہ اندر کی جو بغض تھا نا، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا بھئی کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بیچوں گا لیکن آدھا تیرا آدھا میرا۔ کہا آدھا کیا مطلب؟ کہا ایک دن تو پیسے کمائے گا، ایک دن میں، کیونکہ حضرت عثمان مالدار تھے۔ تو اس نے کہا کہ پیسے والا بندہ ہے تو کوئی اچھی ڈیل کرے گا، اور ظاہر پیسے والا بندہ پیسہ وہیں لگاتا ہے جہاں سے پیسے نکلنے کی چانس ہوں، جہاں ڈوبنے کے ہوں وہاں پہ تو وہاں کی تو بات بھی نہیں سنتا۔ تو کہنے لگا کہ ایک دن تم پانی بیچنا، ایک دن میں پانی بیچوں گا، تو آدھا دونوں کا کام چل جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی پروفٹ چاہیے، میں نے بھی کمائی کرنی ہے، تو نے بھی کمائی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، کہا آدھا ہوگا کیسے؟ کہ ایسے ہوگا، ایک دن میں پانی بیچوں گا، دوسرے دن تم بیچو گے، ایک دن میں بیچوں گا، دوسرے دن۔ یہودی کی باری آئی پہلے دن کے پانی کی، اس نے پورے مدینے کا پانی اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ ہاں جی، آپ کہتے ہو ہماری بجلی مہنگی ہو گئی، مدینے والوں کا پانی مہنگا ہو گیا تھا۔ کربلا والوں کو تو پانی ان ظالموں نے دیا نہیں، مدینے کے اندر اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، مسلمانوں کا پانی ان یہودیوں نے مہنگا کر دیا تھا۔ ہاں فرق اتنا ہی ہے، اس وقت یہودی خود تھے، پیچھے ان کے چمچے آ گئی، بات کوئی زیادہ دور کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عثمان خود آئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے، پر خریدا آدھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خرید لیا، ہو گیا۔ ارے مدینے والوں سنو، جس دن ہماری عثمان کی باری ہوگی اس دن سب کو فی سبیل اللہ مفت میں پانی ملے گا۔ ادھر اعلان ہوا، مسلمان تو مسلمان، یہودیوں کو بھی پانی تو خریدنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا لے بھائی، ایک دن پیکج لگتا ہے، سرکاری پانی ملتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ پیسوں والا ہم نہیں لیتے ہیں۔ وہ اس یہودی کے اپنے خاندان والے بھی عثمان کے دن کا انتظار کرنے لگے، کل بھریں گے، کل عثمان کی باری ہے، پرسوں چھٹی، کیوں؟ پرسوں ان کی باری ہے، پھر عثمان کی باری آئے گی۔ تو یہودی جب سب یہ دیکھا نا تو بڑا پریشان ہوا، یار عثمان جو آدھا رہ گیا وہ بھی تم خرید لو۔ نہیں سمجھے بات؟ جو آدھا رہ گیا وہ بھی، ہاں
40 دن اسی عثمان کا پانی عثمان کے اوپر بند کیا گیا تھا، اسی عثمان کے ہاتھوں کا خریدا ہوا بیر روما عثمان کے لیے، عثمان کے اہل و عیال کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی کے حکموں کو مسلمان چھوڑیں گے، جب جب یہودیوں کے اہل کار بنیں گے، یہ مسلمانوں کے گلے کاٹیں گے، یہ اپنے بڑوں کی مخالفت کریں گے، کیونکہ کفر کی تو سرشت میں یہ ہے، مسلمانوں کو لڑاؤ بھی، بھڑاؤ بھی، ان کو آپس میں ٹکراؤ بھی، یہ آپس میں لڑتے رہیں اور مرتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں بس۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کسی قیمت پہ مسلمان کے ساتھ لڑائی مول نہ لیں، کسی قیمت پہ۔ یہ میں مذہبی جو تفریق ہے اس پہ تو میں کیا ہی دیتا ہوں کہ جہاں اللہ رسول کے نام کی آواز آتی ہے آپ جائیں نماز پڑھیں، آپ کو حق نہیں لڑائی کرنے کا۔ یہ سیاست تو بہت بری بلا ہے، بالکل نہ تفریق پیدا کریں، نہ لڑائیاں کریں، نہ نفرتیں کریں، نہ کدورتیں کریں، نہ عداوتیں کریں۔ جنہوں نے جیتنا ہے انہوں نے آپ کو جو سلام کرنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور جنہوں نے ہارنا ہے انہوں نے آپ کے لیے کتنی فاتحہ پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ خدا کے لیے امت رسول کو ذبح مت کرو، خدا کے لیے ایک ملک، ایک نبی، ایک رسول، ایک کلمہ، ایک اسلام، ایک اذان، ایک قرآن، ان چند باتوں چند ٹکوں کے پیچھے لڑتے ہو جو ملنی بھی کسی اور کو ہیں۔ اور کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، موبائل کیا، میڈیا کیا، لگے رہتے ہیں گالیاں دے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور اب تو ان بڑے لوگوں نے سرکاری طور پہ اپنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور یہ ساری قوم جھوٹ پھیلا رہی ہوتی ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کافی ہے کہ سنی سنی بات کو آگے چلا دے۔ آپ کو کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو پردوں کے پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ خدا کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ لڑائی مت کریں۔ حضرت عثمان کو انہی چیزوں نے نقصان پہنچایا تھا امارت اسلامیہ کو۔ یہودی آیا کہنے لگا عثمان جو آدھا رہ گیا وہ بھی خرید لو۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں بھائی اب کیسے خریدیں، اب تو ہم مشورہ کریں گے اپنے پیر و مرشد، سبحان اللہ، اپنے امام، اپنے آقا، اپنے حضور، اپنے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ آئی حضور وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ مسکرا دی، آپ نے کہا تم نے کیا سوچا؟ کہا یا رسول اللہ پھنسا ہوا ہے، اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، پہلے نخرے کر رہا تھا، کہا قیمت مہنگی، کہا قیمت کی پرواہ کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں وہ کنواں بھی خرید لوں اور وہ پورا باغ بھی ساتھ میں خرید لوں، کہ جدھر میرے نبی کو سکون ملے اس کے قریب بھی کوئی یہودی پھٹکنے نہ پائے۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ عثمان نے کہا باغ بھی دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی لے لے، میرا تو یہ کسی کام کا نہیں۔ باغ بھی خرید لیا اور کنواں بھی خرید لیا، اور خرید کر پورا آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اللہ کے رسول میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے۔ امت محمد پہ عثمان کا یہ احسان۔ اور آخری 2 منٹ، غزوہ تبوک، 30 سے 40 ہزار کا لشکر۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا، گرمی کا، مشکل کا، دور کا سفر۔ اور آپ نے اعلان فرمایا، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، آپ نے اعلان فرمایا بھائی چندہ جمع کرو، دور کا سفر ہے، جہاد پہ جانا ہے۔ اب چندہ جیسے یہاں پہ بھی بعض اوقات چلتی ہیں، ہمارے یہاں بھی، تو آپ نے چندے کا اعلان فرمایا تو کوئی آ رہا ہے 1، کوئی آ رہا ہے 2، کوئی آ رہا ہے 4، کوئی آ رہا ہے 5، جتنی اپنی استعداد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اشرفیوں کا پورا بھرا ہوا تھیلا لا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے اپنی گود میں ڈالا اور یوں آپ سرکار تشریف فرمائے ہیں، اور ہاتھ سے پکڑ کے وہ ادھر والوں کو ادھر ڈالتے ہیں اور یوں الٹ پلٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الٹ 30,000 کے قریب، یہ منیمم ہے، میکسیمم 40,000، آپ 30,000 کر لو۔ 30,000 صحابہ کا یا 30,000 مسافروں کا یا 30,000 مردوں کا خرچہ آسان کام ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ اور پھر 30,000 وہ ان کے سواریاں اور سفر، جانا بھی آنا بھی، کوئی معمولی خرچہ ہے؟ بتاؤ نا ذرا۔ تو حضرت عثمان نے جب وہ دیا نا تو آپ یوں فرما رہے ہیں، یوں ہاتھوں میں نا الٹ پلٹ وہ اشرفیاں کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے فرمایا ما ذر ما عمل عثمان بن عفان بعد اليوم، عثمان کو کچھ بھی اب نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیک کام نہ کرے، عثمان کو اب اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آج جو اس نے ہزاروں کے لشکر کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر، حضور کے غلاموں کے اوپر جو احسان کیا ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اب عثمان کو کسی اور کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اے میرے نبی ہم نے تجھے خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا، اور نبی نے جو عثمان کو خوشخبری سنائی، کتنی بشارتیں مل گئی عثمان کو دنیا میں جنت کی۔ بتاؤ، جو حضور کا اتنے قریب ہو، جو حضور کا اتنے قریب ہو، حضور کا اتنا خوشخبریاں سننے والا ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ آل رسول کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے؟ وہ اصحاب وہ اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ کسی معاملے میں اونچ نیچ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حب علی یا حب اہل بیت کا نام لے کر کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا یہ خود اسلام کے بھی خلاف ہے، اللہ رسول کی مرضی کے بھی خلاف ہے، اور ان کا تو کچھ بگڑنا کوئی نہیں، اس کا کچھ بچنا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا، یہ آپ جمعے کی اذان، جو پہلی اذان ہوتی ہے آپ لوگوں کی، ہاں پہلی اذان ہوتی ہے، اب حکم کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف۔ حضرت عثمان نے کہا انسان ہیں، کمزور ہیں، کبھی کھیت میں کھڑے ہوں گے، کبھی دکان میں ہوں گے، کبھی دفتر میں ہوں گے، ادھر اذان شروع ہوگی، پہنچتے ہوئے لیٹ ہو جائیں گے تو کہیں گناہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا پہلے ایک اذان دے دو، لوگوں کو پتہ چل جائے بھئی جمعے کا وقت قریب ہے، وہ اپنے اپنے کاموں سے نکل آئیں گے، جب دوسری اذان ہوگی سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے، کوئی بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بتاؤ یہ عثمان کا امت کے اوپر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت شروع ہوا، آج ابھی اذان ہونے والی ہے، ابھی جو خطبے سے پہلے اذان ہوگی، یہ اذان ہوگی، مسجد ساری بھری ہوئی ہے، یہ عثمان نے کیا امت کے اوپر احسان نہیں کیا؟ امت کو گناہ سے بچایا نہیں؟ امت کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا نہیں؟ ایک آدمی کہنے لگا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ اذان حضور نے تو شروع نہیں کی، عثمان نے شروع کی، لہذا سنت تو نہ ہوئی۔ میں نے عرض کیا تم نے ایک یہ حدیث پڑھی، دوسری نہیں پڑھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ وہ خلفاء راشدین جو مہدیین ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان ہدایت یافتہ لوگوں کو ہمارا بڑا بنایا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت کو، صورت کو، کردار کو، اخلاق کو، ان کے اپنانے کی، عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ